نوبائن سے جو گزشتہ بیعتیں ہوئی تھیں رابطے کمزور تھے، وہ جب میں نے تحریک کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے رابطے جماعتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور بڑی تیزی سے اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے۔ گانا اس سال سر فہرست ہے، وہاں 128 جماعتوں کے 1,63,000 نوبائن سے رابطہ دوبارہ بحال ہوا ہے، اور گزشتہ 7 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7,67,000 نوبائن سے رابطے بحال ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نائجیریا ہے، ان سال 1,23,095 نوبائن سے رابطے زندہ ہوئے ہیں۔ بورکینا فاسو میں 6,000، آئیوری کوسٹ کے 38,000، اس طرح سیرا لیون میں 40,000۔ وہاں جنگ کی صورتحال بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام ہو رہا ہے۔ گھانا کے جو رابطے بحال ہوئے ہیں وہ تو دنیا نے دیکھ بھی لیے ہوں گے کہ جلسے پہ کس طرح لوگ شامل ہوئے تھے، اور نظر آتا ہے کہ وہاں احمدیت پھیل رہی ہے اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ بنگلہ دیش میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوبائن سے رابطے زندہ ہو رہے ہیں۔ کینیا میں بھی اس سال 5,000 نوبائن سے رابطے کیے، اسی طرح اور بہت سارے چھوٹے ممالک ہیں۔ اور بعض ایسے پرانے احمدیوں سے رابطے ہو رہے ہیں جو یہاں یورپ میں بھی اور افریقہ کے ممالک میں بھی، دوسری جگہوں پہ بھی ایک عرصے سے جن سے رابطہ نہیں تھا، لیکن نیک فطرت لوگ تھے، کیونکہ اس لیے احمدیت پر قائم تھے۔ اب جو دوبارہ رابطے کیے گئے تو باقاعدہ نظام کا حصہ بن گئے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد 593 ہیں، اور ان 593 جماعتوں کے علاوہ 515 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے۔ ایک تو یہ کہ نئے مقامات پر جماعت کے نفوذ اور نئی جماعتوں کے قیام میں ہندوستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے سر فہرست ہے۔ یہاں امسال 145 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں، اور غانا میں 60 مقامات پر نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں، کانگو میں 49، نائجیریا میں 44، آئیوری کوسٹ میں 36، مالی میں 34، بورکینا فاسو میں 31، صومالیہ میں 28، تنزانیہ میں 26، گیمبیا 19، یوگنڈا 18، انڈونیشیا میں 15 جماعتیں۔ باوجود مخالفت کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انڈونیشیا میں بھی جماعتیں قائم ہو رہی ہیں۔ سیرا لیون اور گنی بساؤ میں 12، اور بینین اور کینیا میں 10، اور دوسرے بھی 18 ممالک ہیں جن میں جماعتیں قائم ہوئیں۔ امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ لیون شہر میں ایک بھی احمدی نہیں تھا۔ الجزائر کی ایک خاتون نے ہمارا پروگرام الحوار المباشر دیکھا اور ہم سے رابطہ کیا۔ جب جماعت کا وفد ان کے پاس پہنچا تو اس خاتون نے بغیر کوئی سوال کیے اسی وقت بیعت کر لی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ دعا کریں کہ میرا خامند بھی بیعت کر لے، کیونکہ وہ سخت مخالف ہے۔ اس نے میرے پاس دعا کا خط بھی لکھا مجھے اپنے خامند کے لیے، اور اللہ کے صالح کے فضل سے وہی خامند جو سخت مخالف تھا 1 مہینے کے اندر اندر اس نے بھی بیعت کر لی اور پورا خاندان احمدی ہو گیا۔ پوئٹیئر یا جو بھی طرف فرانس کا شہر ہے، یہاں بھی احمدی کوئی نہیں تھا، اور یہ شہر بھی تاریخی لحاظ سے ان کی بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس شہر میں مسلمان اسپین کے راستے سے داخل ہوئے تھے، بارڈر پہ ہے، اور پھر واپس چلے گئے تھے۔ ایک عرصے سے یہ کوشش تھی کہ خدا تعالیٰ اس شہر میں احمدیت کا پودا لگا لے۔ جب لکھتے ہیں کہ ہمارا تبلیغی وفد اس شہر میں پہنچا
تو جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ مراکش کا دوست ہیں اور سیکیورٹی افسر ہیں۔ ملاقات کے دوران وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ MTA العربیہ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، بلکہ کہنے لگے میری تو شادی MTA سے ہو چکی ہے۔ کام کے بعد جب گھر واپس آتا ہوں تو MTA کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا۔ میں تو MTA ہو چکا ہوں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ خلیفۃ المسیح کی بیعت کیسے کرنی ہے۔ تب اس نے اسی وقت بیعت فارم فل کیا اور چندے کے نظام میں شامل ہو گئے۔ الحمدللہ۔ فرانس کے ہی شہر میں ٹولوس میں کوئی احمدی نہیں تھا۔ دسمبر 2007 میں ویب ریڈیو کا آغاز ہوا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت پر ہر ہفتے لائیو پروگرام نشر ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ویب ریڈیو کے ذریعے سے اس شہر میں لاء کے ایک اسٹوڈنٹ کو ریڈیو سننے کا موقع ملا، اور پھر اس کے ذریعے سے MTA پر الحوار المباشر پہ پروگرام دیکھنے کا موقع ملا۔ تب اس نے اپنے گھر والوں سے جو الجزائر میں رہتے ہیں ذکر کیا کہ ایک TV اسٹیشن پر امام مہدی اور خلافت کے بارے میں پروگرام آتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں سوال جواب ہوتے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم بھی وہ پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور ہمارا تو یہاں احمدیوں سے بھی رابطہ ہے۔ تب اس خاتون طالبہ نے ہم سے پیرس میں رابطہ کیا اور جماعت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد بیعت کر لی ہے۔ آئیوری کوسٹ سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ غانا جلسہ سے مختلف گاؤں میں مسلسل جلسہ سے قبل مختلف گاؤں سے مسلسل 4 ماہ تک تبلیغ میں مختلف گاؤں میں تبلیغ کرتے رہے جلسے سے قبل اور احمدیت کا پیغام پہنچایا، مگر بیعت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا تھا۔ جب خلافت جوبلی غانا کا جلسہ آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اس گاؤں میں سے 28 افراد کا ایک قافلہ تیار کیا، وفد تیار کیا اور جلسہ سالانہ غانا پر بھجوایا۔ وہاں جلسہ میں شامل ہونا اور حضور جب میرے سے ملاقات اس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہتے ہیں ان کے دلوں کو اس نے یکسر بدل دیا اور دلوں میں احمدیت کی سچائی اور نور بھر گیا۔ واپس آتے ہی نہ صرف اس وفد کے اکثر افراد نے بیعت کی بلکہ 3 گاؤں کے امام اپنی مساجد سمیت احمدیت میں شامل ہو گئے اور 2 اور 1 گاؤں میں 3 کنال راضی بھی مسجد کے لیے انہوں نے دی۔ پھر کدگو ریجن بورکینا فاسو کے ایک گاؤں داسا میں پہلی بار تبلیغ کی گئی۔ وہاں کے بڑے امام نے احمدیت سے انکار کر دیا اور ہماری تبلیغ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور ارد گرد کے علاقے میں مہم کے طور پر 2 افراد کا وفد بھیجوایا اور تمام علاقے کو خبردار کیا کہ آج احمدی اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، اگر یہ آپ کے گاؤں میں آئیں تو انہیں تبلیغ کی اجازت نہیں دی جائے۔ چنانچہ جب لکھتے ہیں ہمارا وفد وہاں پہنچا، تبلیغ کے لیے گیا تو تمام گاؤں نے تبلیغ سننے سے انکار کر دیا۔ اسی اسنا میں اپریل کا مہینہ تھا جب میں نے دورہ کیا ہے، میرا دورہ بھی آ گیا غانا کا۔ کہتے ہیں ہم نے ریجن کے بڑے اماموں کو جلسے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نہ سنو ہماری باتیں، لیکن غانا میں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، وہاں چل کے دیکھو۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو لے گئے